کیا کہتے ہیں ہم ان کو؟ انگریزی اہل حدیث۔ اور اس کے بدلے میں ان کے علماء نے اس وقت فتویٰ دیا تھا کہ انگریز کے خلاف جہاد کرنا جائز نہیں ہے، انگریز کے خلاف ہتھیار اٹھانا جائز نہیں ہے۔ جہاد کے خلاف ان کے مول نے جو فتویٰ دیا تھا انگریز کی اس نوازش پر کہ انہوں نے ہمیں اہل حدیث بنایا ہے، سمجھے؟ یہ نیم شیعہ ہیں، آدھے شیعہ ہیں، جن ان کے عقیدے شیعوں کے عقیدوں کے ساتھ ملتے جلتے ہیں۔ 3 طلاقوں کے ایک ہونے کا عقیدہ اصل شیعوں کا عقیدہ ہے، ان سے انہوں نے لیا غیر مقلدین، اصل عقیدہ یہ ان کا ہے۔ صحابہ پر عدم اعتماد یہ اصل عقیدہ شیعوں کا ہے، صحابہ پر عدم اعتماد اصل عقیدہ کس کا ہے؟ شیعہ حضرت عمر کو مانتے نہیں مانتے؟ نہیں مانتے۔ غیر مقلد بھی حضرت عمر کو نہیں مانتے۔ کیسے؟ حضرت عمر نے 3 طلاقوں کا قانون بنایا، یہ نہیں مانتے۔ حضرت عمر نے 20 رکعت تراویح کو جاری کیا، یہ نہیں مانتے۔ اس لیے یہ بھی شیعوں کی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو نہیں مانتے۔ تو یہ آدھے شیعہ ہیں، ان کو کہتے ہیں ہم نیم شیعہ۔ اور بہت سارے صحابہ کے بارے میں ان کا بھی عقیدہ ہے کہ الیاذ باللہ یہ بعد میں مرتد ہو گئے تھے، نام بنام ان کی کتابوں میں صحابہ کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ غیر مقلد طبقہ ہے، تو یہ دھوکہ دیتے ہیں مسلمانوں کو قرآن اور حدیث کے نام پر، قرآن اور حدیث کے نام پر مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اور دھوکہ دینے والے شیطان کو قرآن کہتا ہے خناس۔ خناس کا معنی ایسے وسوسہ ڈالا پھر پیچھے ہٹ گیا، وسوسہ ڈالا پھر پیچھے ہٹ گیا، تو اس کو خناس کہتے ہیں۔ یہ غیر مقلد یہ ایسے مسلمانوں کے دلوں میں وسوسے ڈال کے پھر پیچھے ہو جاتے ہیں، پھر وسوسہ ڈالتے ہیں پھر پیچھے ہو جاتے ہیں۔ یہ شیطان کی جو قسم خناس ہے یہ اس کے رشتہ دار لگتے ہیں، اس قبیل سے ہیں، اس قسم سے ہیں۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ چلو اب اس کو ختم کر۔